السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کیٹو سے ہوں میں منظر شگری۔ ناظرین، آج ہمارے ایک اچھے مہمان جن کا نام پورے گلگت بلتستان میں پہچانا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر محمد زمان، جنہوں نے حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر زمان کے ساتھ ہم تفصیلی گفتگو ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب یا فیس بک ڈیلی کیٹو کا فالو نہیں کیا تو اس کو ضرور فالو کیجئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈاکٹر زمان صاحب کا ایک مختصر سا تعارف کرواتا چلوں کہ ڈاکٹر زمان صاحب جو ہے وہ ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے۔ جب وہ MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹرز بنے تو انہوں نے گلگت بلتستان میں سب سے پہلے PMA کو آرگنائز کیا اور ڈاکٹرز کو آرگنائز کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا پالیٹکس کے اندر، پھر سعودیہ میں رہے، پالیٹکس میں ان کا انٹرسٹ رہا، اور حلقہ جو ان کا جو ہے داریل کا جو ہمارا حلقہ ہے دیامر میں، وہاں پہ ان کا کافی انٹرسٹ رہا۔ 2015 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ اس دوران کچھ ایشوز پیدا ہو گئے، کچھ کیسز بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے 2020 کا جو الیکشن تھا، 2020 کا الیکشن تھا، اس میں بھی چونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا، یہ چونکہ کپتان کی ٹیم میں شامل تھے، ٹائیگرز بن گئے تھے، لیکن ٹائیگرز سے یکدم یہ جو ہے وہ جیالوں کی طرف آ گئے۔ ان کی بیٹی جو ہے سریہ زمان جو ہے وہ اس وقت بھی منسٹر ہے، سٹنگ منسٹر ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ میں، اگرچہ وہ بھی PTI کی کوٹے پہ آئی تھی۔ چونکہ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر زمان صاحب، ہم انہی سے بات کریں گے، پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب ٹائیگر سے جیالے تک کا سفر کیسے ممکن ہوا، کس طریقے سے آپ نے یہ سفر طے کیا؟ بیٹی آپ کی اس وقت بھی سٹنگ گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، بے شک کولوشن گورنمنٹ ہے لیکن وہ تو کوٹے پہ آئی تھی PTI کی۔ اچھا، تھینک یو منظر صاحب، آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا ڈیلی کیٹو کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام، میں فرسٹ ٹائم کیٹو کے اس پروگرام میں آیا ہوں۔ میں ویسے ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ کی زیادہ انٹرسٹ تو ٹورزم کے حوالے سے ہے، لیکن پولیٹیکل سوشل ایکٹیویٹیز کی آپ بات کرتے ہیں۔ آپ نے جہاں تک سوال کیا کہ جی میں PTI سے شفٹ ہو کے کیسے پیپل پارٹی میں آیا، تو میں یہ بتا دوں، میں PTI سے پہلے میں اسٹوڈنٹ دور میں PSF کا جنرل سیکرٹری تھا اپنے کالج کا، پھر میں باولپور ڈویژن کا میں نائب صدر رہا، پھر میں پورے پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا۔ اس کے بعد جب میں میڈیکل کالج سے فارغ ہو کے پریکٹیکل لائف میں آیا تو اس وقت بھی میں ڈاکٹروں کے لیے اسٹرگل کرتا تھا، مختلف پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے نام سے سوشل ایکٹیویٹیز کرتا تھا۔ میں ایجوکیشن پہ اپنے علاقے میں کام کیا، میں نے ہیلتھ پہ کام کیا، پورے GB میں کام کیا، کیونکہ میں PMA کا فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا اپنے دور کا، مجھ سے پہلے کوئی بھی الیکشن ہو کے نہیں آیا تھا۔ بہرحال اپنی کنٹریبیوشن کی میں، پھر اس کے بعد سعودی عرب چلا گیا۔ سعودی عرب سے میں 2015 میں آ کے، یہ جو اوورسیز میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر خان صاحب کی تقریروں سے بڑا انفلوئنس ہوتے ہیں، تو میں بھی اسی طرح تقریروں میں بھی چاہتا تھا کہ اپنے ملک کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کر سکوں، کوئی پولیٹیکلی، جیسے آپ پاور پولیٹکس میں ہو تو لوگوں کے کام کرتے ہیں، اپنے سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہو، تو اس حوالے سے میں نے، حالانکہ اس وقت خان صاحب کی پارٹی کا کوئی گورنمنٹ بننے کا کوئی چانسز نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے کہا ایک نظریہ، ایک سوچ سے آیا تھا، تو میں نے کہا اس سے ڈائیورٹ نہیں کرتا ہوں، میں اسی کو جوائن کرتا ہوں۔ مجھے باقاعدہ نون لیگ کی طرف سے آفر تھی، ڈاکٹر شیر بہادر انجم کا آپ شاید جانتے ہیں، میاں صاحب کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا GB کے لیے، اس نے بھی کافی کوشش کی۔ باقی یہاں کی لوکل قیادت نے مجھے کہا کہ جی آپ ہم سے، کیونکہ جو نون لیگ کا جو ٹکٹ ہولڈر تھا بندہ وہ مجھ سے پہلے جوائن کیا تھا۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں اگر آپ پہلے جوائن کریں پولیٹیکل فیلڈ میں تو جونیئرٹی کا بڑا ایشو ہوتا ہے، لوگ اس میں کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو میں نے پیپل پارٹی میں نہیں کیا، بلکہ آپشن تھا میرے پاس۔ ویسے آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی انٹریس ماری تھی، ڈاکٹر انجم کو لے کر آ کے گورنر کا بھی ایک پورٹ فولیو لینے کی کوشش کی تھی، کافی لمبی وہ چیزیں میں ہوئی اپنے لیے تھی، نہیں، بلکہ وہ میرا دوست تھا، بھائی جیسا، اس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی، اس کی قربانیاں بھی تھی، وہ ویل نون تھا، لیکن ان کی لوکل قیادت نے کہا کہ پتہ نہیں یہ انگلینڈ سے آیا ہے اور یہ گھس بیٹھیا بنے گا، یہ پتہ نہیں فارن باڈی ہے، کیا کرے گا، کیا کھائے گا۔ اس کو پش کرنے والے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے، میاں صاحب کی جو پارٹی کے ڈاکٹر لوگ صاحب تھے۔ ابھی یہ جو آپ کا اچانک جو انٹری گئی یکدم، یہ تو یقیناً گلگت بلتستان، پھر دیامر، اور خاص کر آپ کا جو حلقہ ہے داریل والا، اس کے اندر ایک نئی جہت اس کی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سارا کیا آپ نے دوستوں کے ساتھ پلان کیا؟ اکثر آپ کے رشتہ دار عزیز یہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر مشاورت کے یہ یکدم جو ہے ڈیسیجنز لیتا ہے، کیا کہیں گے؟
نہیں سر، یہ یکدم نہیں تھا، یہ بلکہ کافی عرصے سے، میں نے بتایا کہ میں پہلے سے اسٹوڈنٹ لائف سے پی میں تھا. پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی معاشرے میں رہتے تو کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی کیمسٹری ملتی ہے، کچھ کے ساتھ نہیں ملتی ہے، ایک پارٹی کے ہوتے ہوئے ریپیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو. میری پی والوں کے ساتھ لائک مائنڈڈ زیادہ تھے لوگ، لیکن میں نے کہا کہ اس وقت میں اگر پی میں ہوتا تو 2015 میں پاور پولیٹکس میں آنے کا، مطلب ٹریجری بینچوں میں آنے کا چانس نہیں تھا. اور پی ٹی آئی میں تو کنفرم تھا کہ ہماری وفاق میں اتنی حکومت تھی. گلگت بلتستان اور کشمیر میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ادھر بھی تقریباً وہی ہوتا ہے. لیکن یہ منصوبہ بندی نہیں، بلکہ میں نے کافی عرصے سے میں انگیج تھا لوگوں کے ساتھ، پیپل پارٹی والوں کے ہائر اپس تک، کہ جو وہ کہتے تھے کہ آپ بہت سارے میرے دوست ڈاکٹرز، بہت سارے پولیٹیشین، وکیل اس باولپور ڈویژن کے، پنجاب کے، ابھی بھی میرے کنٹیکس میں ہیں. منسٹر صاحبہ کا کیا اس میں آؤٹ پٹ ہے؟ بیٹی ہے آپ کی، آپ نے اس کو پولیٹکس میں دیکھیں، لایا. دیکھا سریہ زمان صاحبہ کو کہ وہ جب آپ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں تو اب ان کا کوٹا پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، میں بیٹی ہے میری، وہ میں نے اس کو کوئی، وہ میری مال مویشی نہیں ہے کہ میں جہاں جاؤں اس کو ہانک کے لے جاؤں. وہ ابھی میچور ہے، پولیٹیکلی فیلڈ میں ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے. میں کوئی بغاوت کرانا نہیں چاہتا ہوں، میں زبردستی کرنا نہیں چاہتا ہوں. میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، اس کی مرضی ہے. میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ تم نے ادھر آنا ہے کہ نہیں. اگر اس کو پسند آیا تو آگے جوائن کرے گی پیپل پارٹی، نہیں کرے گی تو اس کا اپنا ٹرنیور پورا کرے گی. اور ویسے بھی پیپل پارٹی میں رہے، کسی بھی میں رہے، ہر پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو میں نے کبھی انفورس نہیں کیا. ویسے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے کہ مرد جو فیصلہ کرے گا عورت بھی وہی کرے گی. عورت زبردستی بنوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ معاشرے میں مثالیں ہیں آپ کے پاس. لیکن میں نے اپنی بیٹی کو کبھی فورس نہیں کیا کہ جی آپ یہ میرے ساتھ چلیں گے. دوسری بات، آپ نے جو سوال کیا کہ جی آپ بلا مشاورت آپ فیصلے کرتے ہیں. یہ کچھ آپ کی فیملی کے، آپ کے جو فالوورس ہیں، یہ ان کا تھوڑا سا شکوہ ہے سر. میں پوچھتا سب سے ہوں، فیصلے میں خود کرتا ہوں. اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ہمارا فیصلہ نہیں مانا تو اس نے بس ایسے ہی فیصلہ کیا. ہونا بھی نہیں چاہیے. لیڈر کو یہ ہونا چاہیے کہ مشاورت سب سے کرے، سب کو انگیج رکھے، سب کو انکریج کرے کہ آپ کے ساتھ ڈسکشن میں وہ رہے، اپنا رائے ضرور دے. لیکن یہ نہ کرے کہ زبردستی، اگر میں لیڈر ہوں تو مجھے فورس نہ کرے کہ مجھے کبھی کسی پارٹی میں بھیجنے کے لیے. میری یہ خود ایک وہ تھی. پیپل پارٹی وفاقی پارٹی ہے، چاروں صوبوں میں ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ پاور فالوورز پیپل پارٹی کے ہیں، کیونکہ پیپل پارٹی کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی وہ ہے کنٹریبیوشن ہے اس علاقے کے لیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سنیں نا، سبسڈی بٹو نے دیا تھا یہاں کے لیے. گلگت بلتستان کو پہچان زرداری صاحب نے دیا جب وہ پریزیڈنٹ تھے، پیپل پارٹی کی حکومت تھی. ورنہ اس سے پہلے تو موسمی خبروں میں شمالی علاقہ جات کے اگر ہم موسمی مناتے تھے. اس کے بعد جو ایز سچ سیٹ اپ جو وفاقی صوبوں میں ہے، باقی صوبوں میں ایسا سیٹ اپ گورنر، چیف منسٹر کا، اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، منسٹریل جو سیٹ اپ دیا ہے، یہ بھی پیپل پارٹی نے دیا. ڈاکٹر صاحب تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی. اس وقت سوشل میڈیا میں جو آپ کے پیپلز پارٹی میں جانے کے بعد جو کمپین چل رہی ہے، جو سوشل میڈیا میں سننے میں آ رہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بے شک ڈاکٹر صاحب تو اپنے حلقے سے پیپلز پارٹی کا ان کا ٹکٹ تو ڈن ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ اچھا کینڈیڈیٹ چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو. دوسرا، اگر ڈاکٹر صاحب نہیں آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیٹی جو اس وقت آلریڈی ایک پریکٹس میں ہے، منسٹر ہے، جی بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے، ان کے لیے کوٹے کی سیٹ جو ہے وہ مختص کی ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط ہے. یہ سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے. میں تو پولیٹیکل فیلڈ میں کافی عرصے سے ہوں. یہاں پہ میں نے کسی پارٹی کو جوائن کیا تو بلا مشروط کیا. میں نے کوئی شرط نہیں رکھا کہ مجھے ٹکٹ دو گے، میری بیٹی کو ایڈجسٹمنٹ کرو گے، نہیں. اور یہ ہوتا ہے اپرچونسٹک سیاست ہوتی ہے. میں نے کہا ان باقی پارٹیوں سے بہتر پارٹی پیپل پارٹی ہے، جو وفاقی پارٹی ہے. یہ یہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کی رائٹس دے سکتی ہے، اس لیے میں نے جوائن کیا. میں نے کوئی کنٹریبیوشن. دوسرا، جو غفار خان صاحب ہے پیپل پارٹی کا، آلریڈی 2 الیکشن لڑ چکا ہے. وہ بھی خاندانی آدمی ہے، بڑا انفلوئنس رکھتا ہے اپنے علاقے میں، ایسی بات نہیں ہے. اور مجھ سے زیادہ، میں کہتا ہوں سینئر جونیئر کا ہو تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے. لیکن اگر پارٹی کل بورڈ بیٹھتا ہے، یہ آج فیصلے نہیں ہوتا ہے کہ جی 2 سال بعد الیکشن ہے تو آج کہیں کہ جی فلاں کا ٹکٹ فلاں لے گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ریومرز ہے اور یہ انتشار پھیلانے والے باتیں ہیں. میں اور اس کو لڑانا چاہتے ہیں، میں بالکل نہیں. بیٹھیں گے پارٹی پالیٹکس میں، بیٹھیں گے ہم، سینئر جونیئر کا خیال رکھیں گے ہم. پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کو مانو. میرا پرسنل، باقی غفار خان صاحب کو نہیں پتا. لیکن سنیں سر، کہ اگر پارٹی کہتی ہے، جس طرح میں نے وڈرا کیا کاغذات، ورنہ ٹریڈیشنل ٹیبو ٹرائبل ایریا میں دارل جیسے علاقے سے پارٹی پالیٹکس کر کے ایک بندہ دوسرے کے وڈرا نہیں ہوتا. اس میں بڑے تانے پڑتے، بڑے باتیں برداشت کرنی ہوتی. یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا.
میں نے سیکھا ہے. اور میری تو یہ رائے ہے کہ اگر پارٹی کل مجھے کہتی ہے کہ تمہیں بالکل ہم ٹکٹ نہیں دیتے, تمہاری پوزیشن ویک ہے, تم الگ ہو جاؤ, کہا تو میں پارٹی کی پالیسی کو, زرداری صاحب کی پالیسی کو, بلاول بھٹو کی اور سینٹرل کمیٹی کی جو کہیں گے میں پارٹی پالیٹکس پہ عمل سر کروں گا. دیکھیں, گلگت بلتستان یا AJK میں جو بھی پارٹی پالیٹکس کرتا ہے فیڈریشن کی جماعتوں کے ساتھ, وہ تو ان کی پالیسیز کا پابند ہوتا ہے. دیکھیں ہمیشہ آپ کا جو تھیم رہا, آپ کا جو نظریہ رہا ہے, وہ گلگت بلتستان کے علاقائی ایشوز پہ زیادہ فوکس رہا ہے. ابھی آپ جیسا آزاد خیال بندہ, آپ کی طرح بالکل گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کرنے والا بندہ جب پیپلز پارٹی میں جائے گا تو آپ تو ان کے پارٹی پالیسیز کے پابند ہوں گے. جیسے گندم سبسڈی بھٹو نے دیا, آپ نے بتایا, اب وہی گندم سبسڈی کو ختم کرنے میں آپ کے پیپلز پارٹی کا رول رہا ہے, آپ کے وزراء کا رول رہا ہے. تو مقصد اس طرح آپ کیسے, کتنے عرصے تک اس پارٹی کو برداشت کریں گے نہیں ان چیزوں دیکھیں, کو؟ ایک اور چیز, آپ مجھے بالکل مطلب اینٹی پاکستان شو نہ کریں. اینٹی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں سر, میں دیکھیں نا, گلگت بلتستان کی پبلک کے ایشوز کی بات کر دیکھیں رہا ہوں. اپنے رائٹس کی بات بلوچی بھی کرتے ہیں, اپنے رائٹس کی بات سندھی بھی کرتے ہیں, KPK والے بھی کرتے ہیں, پنجابی بھی کرتے ہیں. اور گلگت بلتستان والوں کو کچھ زیادہ کرنا چاہیے. نہیں دیکھو, ہم جب تھوڑی بہت بات کرتے ہیں اپنے, کہتے ہیں سبسڈی بھٹو نے دی, ہمیں وہ دے دو, اس کو بحال کرو گا, تو اس کو اینٹی پاکستان نہ سمجھے. NFC اگر مانگے, NFC مانگے تو ہمارا حق ہے, ملنا چاہیے, کیونکہ NFC اس لیے شاید نہیں مل رہا ہے کہ ہم آئین پاکستان کے اندر نہیں آتے. ہماری سپرویژن پاکستان نے ادھر والوں کی کرنی ہے, انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی کرنی ہے, ٹل ڈیسیجن آف دا یونائٹڈ نیشن. اب ایسی قراردادیں ہیں, یہ ہونے کے بعد پھر کوئی کہتا ہے کہ جی میں یہاں سے کسی نے نہیں کہا کہ الگ ملک بننا چاہے, میں نے بھی نہیں کہا. میں نے سبسڈی کی بات کی, میں نے کہا دریائے سندھ کی ریالٹی کی بات کرتا ہوں, یا میں اگر ایڈونچر ٹورزم کی بات کرتا ہوں, ہنٹنگ کی جو ہے, یا پریشیس سٹونز کی بات ہے, یہ ہر داریل کی سیاست, ڈاکٹر صاحب داریل کی سیاست کی طرف آتے ہیں. یقیناً آپ نے بات کی, آپ کے سینئر بھی ہے غفار صاحب جو ہے, وہاں سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے رہے. جمعیت علماء اسلام سے شروع سے رحمت خالق لڑتا رہا ہے. ابھی میرے خیال میں حیدر خان صاحب کی بجائے نسیم صاحب میرے خیال میں الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ نون سے لیں گے یا کس پارٹی سے لیں گے, ان کا تو ابھی تک میرے خیال میں سیناریو سامنے نہیں آ رہا ہے, کیونکہ لاسٹ الیکشن میں انہوں نے PTI کو ہی انہوں نے زیادہ وہ کیا تھا. آپ کے بدلے میں حیدر خان صاحب کو ٹکٹ بھی ملا تھا. تو کیا بنے گا, پیپلز پارٹی کو پہلے سے داریل کے اندر ووٹ کیوں کم ملتا رہا, اور فیوچر میں کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ یقیناً پیپلز آپ نے پارٹی کہا کہ جی فلاں بندہ فلاں پارٹی سے لگے, یہ میرا مجھ سے سوال نہیں بنتا ہے. ان سے پوچھے کہ وہ کس سے لڑتے ہیں, کیوں لڑتے ہیں, کہاں سے لڑیں گے. مگر پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں کم ملتا رہا ہے؟ میں یہ بتا دوں, تھوڑا سا یہاں پہ ایک ذہنی لوگوں کے اندر ایک اس طرح کی فیڈنگ کی گئی ہے کہ جنہوں لیگ فلاں سیکٹ کی اکثریت والے لوگ اس میں ہوتے ہیں, یہ آئیں گے تو شاید اس سیکٹ کو فائدہ ہوگا, پیپل پارٹی والا آئیں گے تو شاید اس سیکٹ کو فائدہ ہوگا. اس طرح کی کنفیوژن, اور اس میں میرے خیال میں پہلے کمزوری تھی پارٹی کے اندر کہ شاید انٹرسٹ نہیں لیا گیا ہے اس طرف زیادہ پسماندگی کو دور کرنے کے. لیکن پھر بھی دیکھو, داریل کو سب ڈویژن پیپل پارٹی نے بنایا, مہدی شاہ صاحب نے بنایا, حفیظ صاحب نے جو دوسری جو نون کی گورنمنٹ تھی انہوں نے وعدے کیے لیکن نہیں کر سکے. اس کے بعد نادرا آفس, پاسپورٹ آفس, بہت ساری چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ سائڈ پھر پہ اس کے کام بعد کیا. ڈیولپمنٹ بادشاہ دیامر ڈیم کے اندر, CPEC کے اندر, اور اس کے بعد یہ لینڈ ایکوزیشن کے بارے میں دیامر کی, اور پھر یہ جو ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں آپ, ریالٹیز ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں بالکل, آپ کی باتیں 100% درست ہے. ڈاکٹر صاحب صرف یہ بتایا کہ اس وقت تو کولیشن گورنمنٹ ہے گلگت بلتستان میں, پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے, PTI بھی ہے, اس میں آپ کا جمعیت علماء اسلام بھی ہے, تمام جماعتوں کا ایک اتحاد ہے, مطلب کولیشن گورنمنٹ ہے. پھر چونکہ ہمیشہ دیامر کے بارے میں ہمارا لوگوں کا شاید مطلب ایک غلط جو کانسیپٹ ہے کہ یہاں پہ ٹیررزم ہے. ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ ہو گیا. دیکھیں کہ ہم دیامر کے لوگوں کو جو ان کا پازیٹیو سینس ہے اس وقت, پازیٹیو جو مائنڈ ہے, اس دفعہ جتنا لوگوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا دیامر کے پبلک نے, گلگت بلتستان کے لوگوں نے, تو اس سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے, چونکہ آپ کی ہمیشہ اچھی سوچ رہی, کیا آپ سجیشن دیں گے, کیا تجاویز دیں گے کہ یہ جو حادثات چھوٹے موٹے رونما ہو رہے ہیں اس پہ کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, کیونکہ مشترکہ گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی بھی اس میں, آپ اب اس کا حصہ بن گئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حادثے ہوئے ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس کو کسی نے آن نہیں کیا. دیامر کے کسی ریپرزنٹیٹو, کسی اسٹیک ہولڈر, کسی علماء نے کسی نے بھی نہیں کیا. ہم علماء, داریل, دیامر سارے کنڈیم کرتے ہیں. ایسے ٹیررزم سے ہمارا نقصان ہے, ہماری بدنامی ہوتی ہے, ہمارے علاقے میں ٹورسٹ نہیں ہوتا, ہمارے علاقے میں لوگ جابز نہیں کرتے, وہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے, ہمیں خود نقصان ہے.
ہمیں بدنام کیا کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو ہم گیٹ وے پر ہے، گلگت بلتستان کے گیٹ وے پر ہے، ہم پاکستان کے گیٹ وے پر ہے، بڑے بڑے 2 پروجیکٹس ہو رہے ہیں، وہاں داسو اور دہشت عمل بن رہا ہے، سی پیک آ رہا ہے، یہاں پہ خدا نخواستہ کل بہت انریسٹ ہو تو پورا گلگت بلتستان نہیں پورا پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لیکن پسماندہ رکھنے کا ہماری اپنی بھی کمزوری ہے کہ جی ہم بالکل خاموش رہے، ہم میڈیا میں نہیں آئے، ہم نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، روایتی سیاست میں رہے، وہ روایتی سیاست لوگوں نے جن لوگوں نے کی انہوں نے نقصان پہنچایا اس علاقے کو، ان لوگوں کو۔ دیکھیں یہاں پہ جی وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، وہاں ایجوکیشن نہیں ہوگی، وہاں پہ اچھا ہیلتھ سسٹم نہیں ہوگا، تو باہر سے لوگ آ کے نہ انویسٹ کریں گے نہ وہاں بیٹھیں گے۔ پھر ایسا شو کیا جاتا ہے کہ ہم بہت بڑے کرمنل کوئی بڑے دیو قسم کے ہیں کہ جو بھی آتا ہے انسانوں کو کھا جاتے ہیں، یہ نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، فرینڈلی لوگ ہیں۔ 2025 کا الیکشن گلگت بلتستان کا اگر ہوتا ہے تو کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، مسلم لیگ یا اپنا تحریک انصاف، کون سی پارٹی کا؟ دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے کہ ہر بندہ، اندازہ سر آپ بڑے ایکٹیو میں ورکر ہیں بتاتا ہوں ڈاکٹر نا، صاحب، انشاءاللہ ہم پرفارم کریں گے، ہم کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے، لیکن ہم اپنی پارٹی کو اس طرح کا سٹرکچر دیں گے کہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے امجد ایڈوکیٹ تگڑا آدمی ہے اور بات بھی کر سکتا ہے، اس کا ویژن بھی ہے، اس کے ساتھ ٹیم بھی اچھی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو چینلائز کر کے ہم اس کو ادارہ بنائیں گے، ہم اس کو ایک سیٹ کا جماعت نہیں رکھیں گے، ہم چاہیں گے کہ یہ ایسا اپنا مینیفیسٹو دے دے وفاق سے مل کے کہ جی ہم گلگت بلتستان پاکستان کے لیے ایک پیراسائٹ نہ رہے، ایک سیلف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، ہمارے پاس جو ریسورسز ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس کو آرگنائز کر کے چینلائز کر کے کریں گے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھیں گے، ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کریں گے۔ جہاں تک سبسڈی کی بات کی، میں نے کل زرداری صاحب سے خود کہا لاسٹ میں جب میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا سر ہم نے خون کی قربانیاں دی اس ملک کے لیے، ہمیں اتنا دیوار سے لگاؤ گے تو پورے پاکستان کا نقصان ہے، اور انڈیا کی چینلوں پہ یہاں چھوٹا سا ایشو ہو تو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ 2 ارب روپے ابھی شارٹ فال ہے، باقی 8-10 ارب روپے جو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہاں سبسڈی دی جاتی ہے سکھ پروجیکٹ اسٹیل مل کو، وہاں سکھ ادارہ ہے PIA، اس کو سر وہ سمجھ گیا، میں آ گیا، دیکھیں ابھی یہ آپ کے پاور کے پروجیکٹس کو دے دیا، ابھی آپ کے نیپرا کو اس وقت سبسڈی دی گئی، آج کی بات کر رہا پورا ہوں میں، ملک سبسڈی پہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، تو جب گلگت بلتستان والے کے ہر گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ یہ بات ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کوشچن، جی دیکھیں کہ گلگت بلتستان فیڈریشن کا حصہ نہیں آئینی، آپ نے اپنے اس میں کہا، اس کے باوجود اگر فیڈریشن گلگت بلتستان کے ساتھ زیادتی کرے گی تو کیا پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو ہے وہ وفاق پہ وہ جنگ لڑ سکے گی اپنے حقوق کے لیے جو کہ دوسری جماعتیں لڑتی ہیں؟ جنگ کے لفظ میں اتفاق ہی نہیں کرتا آپ کے، جدوجہد، اسٹرگل، ہم ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گے، ہم اداروں کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم وفاق کے خلاف لڑیں گے نہیں، اپنا آواز اٹھائیں گے، ہم پولیٹیکل طریقے سے۔ سر بلوچستان والے آئین کا حصہ ہوتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچ گئے آج، نہیں ان کا بھی حق ہے، ان کو جو جینوئن رائٹس ہے ملنے چاہیے، وہاں کے گلگت بلتستان والوں کو نہ ملے، ان کو ملنے چاہیے، وہاں کا پیسہ کون کھاتا ہے؟ وہاں کے سردار اور وڈیرے اٹھا کے لے جاتے ہیں، غریب آدمی کو تو گلگت بلتستان میں بھی تو ایلیٹ کلاس پیدا ہو رہا ہے، ملتا فنڈ کتنا ہے، ہم ایلیٹ کلاس پیدا ہو رہا ہے سر، آپ کا دیکھیں گلگت بلتستان سب سے غریب صوبہ، سبسڈی پہ چلنے والا صوبہ، آپ کا گرانٹ ان ایڈ پہ چلنے والا صوبے کا جو منسٹر ہے یا وزیر اعلیٰ یا اسپیکر ہے اس کی تنخواہ تو فیڈریشن کے تمام صوبوں کے اس سے سب سے زیادہ ہے، دیکھیں ایلیٹ کلاس تو ہم پیدا کر رہے ہیں، تو وہاں سے یہاں پہ ہارڈ شپ بہت زیادہ ہے، یہاں پہ آپ ایک منسٹر کی تنخواہ سے آپ اپنے دفتر کا اور گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتے، آپ کو اس کی کتنی بڑی نظر آ رہی ہے، وہ 6 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے ان کو ملنا چاہیے، ان سے زیادہ ملنا چاہیے، ان کو 2 گاڑیاں ملتی 3 ملنا چاہیے، ان کو کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ٹاسکنگ ہونی چاہیے کہ یہ ٹاسک ہے تمہیں یہ کام کرو گے تو تمہیں مزید مراد ملیں گے۔ یہاں پہ ایک تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ جاب ملنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں، جاب نہ ملا تو روڈ پہ آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایون گورنمنٹ میں بھی جو گورنمنٹ میں آتا ہے اس کو کام کرنا چاہیے، اس کو باقاعدہ ان کا جو بگ باس ہوتا ہے یا چیف منسٹر ہوتا ہے یا گورنر ہوتا ہے یا چیف سیکرٹری ہوتا ہے وہ اپنے نیچے والوں پر نظر رکھے، یہ نہیں ہو کہ لوگ ہاسپٹل میں دوائی کے بغیر مرے اور لوگوں کو گندم نہ ملے اور ہم ادھر سوتے رہے، میرے خیال میں یہ جاتی ہے، ہم کام کریں گے، ٹیم ورک کریں گے اور انشاءاللہ اس گلگت بلتستان کو مین سٹریم ملائیں گے، ایسی بات نہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب کی تجاویز بڑی اچھی تھی کہ گورنر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وہ گورننس کا جو سسٹم ہے وہ اس کے اوپر وہ نظر رکھے، ان کے پولیٹیکل جو نظریہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین آپ پروگرام کا فیڈ بیک دیتے رہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔